نام لیتا ہوں، اسی کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اس توفیق پر اس کے بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں اور اسی سے توفیق مزید مانگتا ہوں۔ سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ بزرگان محترم، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم تک بھیجا ہوا ایک پیغام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی جانب سے جو پیغام ہم تک آیا ہے ہم اس پیغام کو پڑھنے والے بنیں، اس پیغام کو سمجھنے والے بنیں، اس پیغام پر عمل کرنے والے بنیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم کو پڑھنا جس طرح ضروری ہے اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے میں آج آپ حضرات کی خدمت میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق چند باتیں پیش کروں گا، اور یہ درس قرآن کا یہ ویڈیو پہلا حصہ ہوگا۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کا ارادہ کیا جائے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کریں۔ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے، اور قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کریم پڑھنا شروع کر، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن کریم پڑھنا شروع کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ لے لیا کر، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ ہے میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھا گیا، جو پڑھنا ہے، اس کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے، انسان کا اپنی زندگی کا تجربہ ہے، ایک ایسے گھر میں انسان جب رہنے کا ارادہ کرتا ہے جو گھر کے ویران ہو، جس گھر میں کئی دنوں سے کوئی نہیں رہ رہا ہو اور وہ گھر ویران ہو چکا ہو، جہاں پر مکڑیاں جال بن چکی ہوں، جہاں پر چوہے وغیرہ بل کھود چکے ہوں، انسان ایسے گھر میں، ویران گھر میں رہنے کا ارادہ جب کرتا ہے تو سب سے پہلے اس گھر کی صفائی کی جاتی ہے۔ گھر میں رہنے والے مضر جو چیزیں ہیں، نقصان دہ جو چیزیں ہیں،
ان چیزوں کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ گھر کے اندر بل پڑے ہوئے ہیں چوہے وغیرہ کے، اس کو ان بل کو ختم کیا جاتا ہے، مکڑی کے جالوں کو نکالا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ کو نکالا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے گھر کی صفائی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر گھر کی تزئین اور تحسین کا کام ہوتا ہے، گھر کو خوشنما بنانے کا کام ہوتا ہے کہ صفائی کے بعد گھر کی پینٹنگ ہوتی ہے، اور گھر کو حسین و جمیل بنانے کے جو جو چیزیں اختیار کی جا سکتی ہیں وہ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس گھر میں آباد ہونے کا، اس گھر میں رہنے کا ایک انسان ارادہ کرتا ہے۔ اسی طرح کا حال قرآن کریم کی تلاوت کا ہے کہ بندہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے دنیا کی لغو باتیں، شیطانی وساوس، نامعلوم کتنی بری بری چیزیں دل میں، دماغ میں اور زبان میں اپنا اثر پیدا کر چکی ہوتی ہیں۔ تو ضروری ہوتا ہے کہ ان بری چیزوں کو اپنے دل سے نکالا جائے، اپنے دماغ سے نکالا جائے، اپنی زبان سے نکالا جائے۔ تو ان بری چیزوں کو نکالنے کا جو فارمولہ ہے وہ فارمولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے کہ بندہ تلاوت قرآن سے پہلے جب یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زبان تمام تر بری اشیاء سے، بری چیزوں سے، برے وساوس سے، شیطانی اثرات سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر دل، دماغ، زبان، ساری کی ساری چیزیں منور ہو جاتی ہیں۔ اب یہ چیزیں اس قابل ہوتی ہیں کہ اس کے بعد جو کلام اللہ کی تلاوت کی جائے اس کے اثر کو قبول کر سکیں، اس کے نور کو اپنے اندر سما سکیں۔ تو ایک حکمت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت کلام سے پہلے پڑھنے کی۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی، جس طرح جنات میں شیاطین ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہیں، جس کو انسان نما شیطان کہا جا سکتا ہے۔ دکھنے کو تو وہ انسان ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے ان کے اندر شیطانیت بس چکی ہے، وہ شیطان بن چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان اصل میں کہتے کسے ہیں؟ شیطان اصل میں جو انسان بھی یا جو جنات بھی یا جو حیوان بھی سرکش بن جاتا ہے، اپنے مولائے حقیقی کا نافرمان بن جاتا ہے، اپنے مالک حقیقی کا نافرمان بن جاتا ہے، ہر اس انسان کو، جنات کو، حیوان کو شیطان کہتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں شیطان بولتے ہی ابو الجن کا تصور آتا ہے۔ جس شیطان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی حقیقت میں ابو الجن تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، لیکن اس نے بھی سرکشی کی، اپنے مالک حقیقی کے حکم کو توڑا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے سجدے کا جب حکم ہوا تو نافرمانی کی، اس لیے شیطان بنا۔ اسی طرح جو انسان بھی اپنے مولائے حقیقی کا نافرمان ہے، سرکش ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری فرد تک جتنے انسان آئیں گے، تمام انسانوں کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ اب جو انسان بھی اس اللہ کا نافرمان ہے، جو انسان بھی اس مالک حقیقی
سے سرکشی کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر اس مالک حقیقی تک پہنچانے والا جو دین اسلام ہے اس سے دشمنی کرتا ہے، اور جو دین اسلام پر چلنے والے مسلمان ہیں ان سے دشمنی کرتا ہے، تو وہ صورت کے اعتبار سے تو انسان ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی ایک شیطان ہے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان بھی دو طرح کے ہیں، ایک تو انسانوں میں سے ہیں اور دوسرا جنات میں سے ہیں، اور ان شیطانوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان سے بچتے بچاتے، ان کی دشمنی سے بچتے بچاتے ہم آخری مرحلے تک ہم زندگی کے پہنچ جائیں گے تو کامیاب ہیں۔ ان کے بہکاوے میں ہمیں نہیں آنا ہے۔ تو اب ان سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں ان سے حفاظت کا ذریعہ، اور انسانوں میں سے جو دشمن اسلام اور مسلمانوں کے ہیں ان سے حفاظت کا سبب اور ذریعہ قرآن کریم نے ہمیں یوں فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جو بھی انسانوں میں سے دشمن ہیں آپ ان کے دشمنی سے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے۔ وہ آپشن یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی خدمت کریں۔ اس طرح اگر ہم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ جن کفار اور ہمارے درمیان دشمنی ہے، جو کافروں میں سے ہمارے دشمن ہیں، وہ ہماری خدمت کو، ہمارے احسان کو دیکھ کر ان کے اندر کی انسانیت جاگ اٹھے گی، اور وہ پھر شرم کے مارے اپنا سر ہمارے سامنے جھکائیں گے، اور وہ صرف نہ ایک ہمارے دشمن نہیں رہیں گے بلکہ ہمارے دوست بن جائیں گے۔ تو جو انسانوں میں سے دشمن ہیں ان سے بچنے کا طریقہ احسان ہے، حسن سلوک ہے۔ تو ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے ان کو اپنے سے قریب کرنے کا۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان انسانوں کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر انسانیت ابھی بھی موجود ہو، جو انسان ایسے ہیں جن کے اندر سے انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہو اور ان کی فطرت انسانیت بالکل بھی ناپید ہو چکی ہو، تو یہ اور بات ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ لیکن اصول و ضابطہ تو یہی ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ بھی خیر خواہی کا اور احسان کا برتاؤ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کی انسانیت جاگتی ہے اور وہ پھر دشمنی کو ختم کر کے دوست بننے پر آمادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم اس کرونا کی وبا میں اور اس کووڈ کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان اور اسلام دشمن 2020 میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے، مسلمانوں کو کرونا جہادی کہہ رہے تھے اور کرونا کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کی ناپاک کوشش کر رہے تھے، وہی حضرات 2021 میں جب مسلمانوں کے خدمت کے جذبے کو دیکھا اور مسلمانوں کی خدمت کو دیکھا، جو مسلمان حضرات اپنے اور غیر کا امتیاز کے بغیر خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھا، تو پھر وہی دشمن آج کے اس زمانے میں شرمندگی سے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی خدمت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ جو دشمن انسانوں میں سے ہے اس سے ہم نمٹ سکتے ہیں، خیر خواہی کے ذریعے سے نمٹ سکتے ہیں، بھلائی کے ذریعے سے نمٹ سکتے ہیں، یا پھر اگر اس کے اندر خیر خواہی کا پورا ہی جذبہ ختم ہے تو پھر ہم کسی اور طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا دشمن ہمارا ہے جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور جس کے شر سے ہم نہ بچ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ ہمارا ابدی دشمن ہے شیطان، اور وہ وعدہ کر کے آیا ہے پورے انسانوں کو بہکانے کا، جہنم میں اپنے ساتھ لے جانے کا۔ تو اس بڑے دشمن سے بچنے کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے، کیا نوعیت ہو سکتی ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ انسان جب یہ سوچنے پر مجبور ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنا چاہو تو اپنے اس شیطان دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کا آپ کے پاس ایک ہی آپشن اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ کی پناہ، کہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر گویا اللہ کے دربار میں التجا کرتا ہے، اللہ میں اس شیطان دشمن کے شر سے تیری حفاظت کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا، تو ہی میری حفاظت کر۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے وہ شیطان سے محفوظ و معمون ہو جاتا ہے، اس کے شر سے محفوظ و معمون ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں تعوذ کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔